الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی مس حافظہ نورین۔ بچوں، ہم نے پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا رواداری پڑھی، اس کے بعد رواداری کی مشق میں سے ہم نے اس کے 2 سوال کیے۔ آج ہم نے آگے والے سوال کرنے ہیں۔ دیکھیں، سورۃ عبس کی پہلی 12 آیات کا ترجمہ لکھیں۔ رواداری کی جو سبق شروع ہوتا ہے رواداری کا، اس کے سب سے پہلے صفحے میں 12 آیات کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد رواداری کے حوالے سے درجہ ذیل عنوانات کے بارے میں چند جملے لکھیں۔ ہجرت کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے، مہاجرین اور انصار کے بارے میں لکھنا ہے، مدینہ کے مسلمان، یہودی اور مشرکین۔ آئے اب ہم ان کے جواب دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ عبس کی پہلی 12 آیات کا ترجمہ دیکھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نبینہ آیا، اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔ جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں۔ اور وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ دیکھو، یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ یہ 12 آیات کا ترجمہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اور بیٹا ایک اور بات بتاتی جاؤں آپ کو، جیسے ہم قرآن پاک میں زبر زیر پیش اگر لگا دیں کسی لفظ میں تو وہ لفظ غلط ہو جاتا ہے۔ جیسے الحمدللہ ہی ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے، الحمد نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ترجمے میں بھی ہم لفظ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس بات کا خیال رکھا کریں، جیسے ترجمہ قرآن پاک کا دیا ہوتا ہے اسے ویسے ہی یاد کیا کریں، آگے پیچھے نہ کیا کریں۔ اور نیکسٹ آگے ہے، دیکھیں کہ رواداری کے حوالے سے درجہ ذیل عنوانات کے بارے میں چند جملے۔ سب سے پہلا ہے ہجرت۔ رواداری کی بہترین مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے وقت انصار اور مہاجرین کی دوستی ہے۔ رواداری کی بہترین مثال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے وقت انصار اور مہاجرین کی دوستی ہے، کیونکہ جب مدینہ ہجرت کرنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا، اور وہ آپس میں دوست بن گئے اور ایک دوسرے پر ان کے حقوق بنا دیے۔ آگے مہاجرین اور انصار۔ مدینہ کے انصار نے رواداری کا بہترین مظاہرہ کیا اور بھرپور مدد کی مہاجرین کی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے، مدینہ کے انصار نے، جو مدینہ کے رہنے والے تھے، انصار کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ مدینہ کے انصار نے رواداری کا بہترین مظاہرہ کیا اور مہاجرین کی بھرپور مدد کی۔ یہاں پر آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا، آپ کو نوٹسز میں مل جائے گا، آپ اپنی بک کے اوپر آپ نے صحیح والا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں بول رہی ہوں آپ ویسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ مدینہ کے انصار نے رواداری کا بہترین مظاہرہ کیا اور مہاجرین کی بھرپور مدد کی۔ انصار کا مطلب انصار تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، اور مہاجرین کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کر کے آنے والے۔ تو ہجرت کر کے آنے والے جو لوگ تھے، مسلمان تھے، ان کی مدینہ کے لوگوں نے بھرپور مدد کی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، مدینہ کے مسلمان، یہودی اور مشرکین۔ مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور مشرک بھی آباد تھے، جنہیں مذہبی آزادی دی گئی اور کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ مدینہ کے اندر جو مسلمان تھے، کچھ یہودی اور مشرکین بھی تھے، کہ ان کو مذہبی آزادی مکمل دی گئی، ان کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ بیٹا یہ 2 سوال ہیں، آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، اور آپ نے یہ والا کام جو ہے اپنی بک کتاب کے اوپر ہی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے لکھ لینا ہے، اور لیکچر کے دوران ہی، جب ہمارا لیکچر ہوگا، آپ نے اسی کے دوران مجھے لکھ کے چیک کروانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسے یاد بھی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آگے پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔